غور فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔ نور کے 2 ممبر لائے جائیں گے، ان میں سے ایک عرش کے دائیں طرف رکھا جائے گا، ایک بائیں طرف رکھا جائے گا، اور ان ممبروں پر 2 اشخاص ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے دائیں والا کہے گا اے تمام مخلوقات، جو مجھے پہچانتا ہے وہ یقیناً مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح جان لے کہ میں جنت کا خازن رضوان ہوں، جنت تقسیم ہونے والا یہ خازن ہوں، میں خزانچی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں، لہٰذا وہ چابیاں مجھے پیش کرے گا کہ پھر میں یہ چابیاں ابو بکر اور عمر کو پیش کر دوں گا، میں ان کو عطا کر دوں گا تاکہ وہ خود سے محبت کرنے والوں اور سیدہ عائشہ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ تم سب لوگ گواہ ہو، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق سے محبت کرنے والوں ہی جنت میں جائیں گے، چابیاں ان کے پاس ہوں گی، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور فرمایا جو عرش کے بائیں جانب ممبر جو لگا ہوگا، اس بائیں ممبر والا کھڑا ہوگا اور وہ کیا کہے گا، اے تمام مخلوقات، جو مجھے پہچانتا ہے وہ یقیناً پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح پہچان لے۔ کیا پہچان لے؟ میں دوزخ کا مالک، دوزخ کا خازن ہوں، دوزخ کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے یہ چابیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کر دوں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ اور کیا ہوگا جب سرکار کو ملے گی چابیاں تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ابو بکر کو پیش کر کو، تاکہ وہ خود سے بغض رکھنے والے اور عائشہ سے بغض رکھنے والوں کو جہنم میں داخل کر دے۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور لوگوں کی صحابہ کی عقیدت کیا تھی؟ صحابہ جب کوئی مدینہ منورہ میں بچہ پیدا ہوتا تو لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس لے جاتے، کہتے جی اس بچے کو دم کر دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس بچے کو، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ لوگ لے کے اپنے بچوں کو وہاں جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک عورت گئی تو اس نے بچہ آپ کے سامنے کیا تو وہ بچے کے سرانے میں اس طرح رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ نہیں یہ جن بھوت جو ہے نا ان کو ڈرانے کے لیے کہا۔ آپ نے اٹھا کے دور پھینکا، انہوں نے کہا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ توہمات جو ہے اس سے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بھی آج ہے، میں دیکھتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر گھروں میں لوگوں نے چھری رکھی ہوتی ہے سرانے، جی کس لیے؟ یہ جی جن بھوتوں کو ڈرانے کے لیے۔ بھائی جن بھوتوں کو ڈرانا جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو اپنے بچے پہ، اس کے پنگوڑے پہ دم کرو، چاروں کل پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اس سے بڑا دم کون سا ہے؟ جن بھوت کیا، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے یہ پڑھنے سے۔ تو ہمیں اپنے عقائد جو ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ، عید کا دن ہے اور حبشی عورت آئی ہے، وہ کوئی کھیل تماشا کر رہی ہے سامنے، کوئی جیسے یہ ہمارے یہاں نہیں کرتے کوئی آ کے وہ لوگ جو ہے وہ اس کو تماشا ہی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی کر رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ پاک جو ہے یہ کھڑی ہو گئی، آپ نے کہا دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے کھڑکی کے پاس، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوڑی مبارک یہاں حضور کے کندھے مبارک پہ رکھ دی اور مسلسل دیکھتی رہی۔ تو کافی دیر جب ہو گئی تو آپ نے کہا ابھی اور دیکھو گی؟ تو کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ تھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، یہ محبت کے انداز ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے۔ اور ہم کیا ہیں جی؟ یہ دیکھیے سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ختم پاک پڑھتا تھا، چیزیں رکھ کے سامنے ختم پڑھتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، دیگر صحابہ کی سب کی پڑھتا تھا، امہات المومنین کو میں چھوڑ جاتا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی تو آپ نے چہرہ انور دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ زیارت تو ہو گئی، آپ کا وجود پاک تو دیکھا، لیکن چہرہ مبارک دوسری طرف تھا۔ مجھے لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگواری کے، ناراضگی کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنا چہرہ انور نہیں دکھا رہے۔ فرمایا مجدد الثانی، کھانا میں عائشہ کے ہاں کھاتا ہوں، کھانا میں عائشہ پاک کے گھر کھاتا ہوں، اس بات کو سمجھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فاتحہ نہ کوئی دلائے تو اس کی طرف سرکار کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو ان کی شان پاک میں گستاخی کرے اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت دیتا ہے جو ان کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے۔ میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کتنا
وہ جو اس کے جلال اور غصہ ہے اس بات کا. ہمیں غیرت دینی ہے ہماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے وہ پیار کرتی تھی, کیسی محبت کرتی تھی. اور شاعرہ دیکھیں کیسی کمال کی ہے. ایک چھوٹے سے فقرے میں کیا بات کیا گئی. جب منافقوں نے آپ پہ الزام لگایا نا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بریت اور آپ کی شان میں جب قرآن کی آیات نازل فرمائی, تو کہنے لگی کہ ان دنوں میں نے تو نیند کا سرما نہیں اتنے دن آنکھوں میں لگایا. یہ نہیں کہا میں جاگتی رہی, میں نے تو آنکھوں میں اتنے دن نیند کا سرما ہی نہیں میں نے لگایا اپنی آنکھوں میں. یہ ان کی شان پاک ہے. اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعر کہا وہ دیکھیں کیا. فلو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی لوامی زلیخا لو رعینا جبینہ لآثرنا بالقتل قلوب علی الیدی. کیا کہتی شہنشاہ خوش خصال میرے محبوب پیکر حسن و جمال کے چہرہ انور کو, رخسار مبارک کے اوصاف کو سن لیتی یا دیکھ لیتی تو جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں زر و سیم کے خزانے نہ بہا دیتی. اور اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کا جی کی جبین انور کے جلوے دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے انگلیوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی. اسے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. یہ میں نے, اللہ نے مجھے توفیق دی. اعلیٰ حضرت نے لکھا مردان عرب, مردان عرب نہیں, یہ غازی ممتاز میدان عرب تو نہیں تھا نا, یہ تو میدان عجب کا آدمی. تو میں نے اس لیے لکھا غازی علم الدین شہید جو ہے وہ تو میدان عرب نہیں تھا, اس لیے میں نے لکھا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. اس سے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. اسی لیے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے چچا تھے, ہوش مند مجذوب تھے, بہت بڑی شان تھی. تو وہ ایسے کر کے کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے کہ ہم بھی حضور کے عشق میں قربانی دینے میں کسی سے کم نہیں ہے. اس امت نے وہ جو میں فکرہ اللہ کی توفیق سے کہا کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اب تو بعض لوگوں نے فکرہ چوری کر کے اور اس کو بھی اپنے ناموں سے شروع کر دیا. یہ پہلی دفعہ اس عاجز نے یہ فکرہ, یہ سلطان منیر بیٹھا ہوا ہے, یہ ادیب اور شاعر, اس کو پتہ ہے, یہ سب میرے شاگردوں کو اس بات کا پتہ ہے. میں نے کہا یہ امت 14 صدیوں میں, 14.5 صدیوں میں عمل میں کمزور رہی ہے, عشق میں کبھی کمزور نہیں. ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے شان پاک میں گستاخی کی, جس طرح صحابہ کرام نے, جو جذبہ خالد بن ولید کا تھا, جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ام مکتوم کا تھا, وہی غازی علم الدین شہید کا تھا, وہی غازی عبد القیوم کا تھا, وہی ممتاز قادری کا تھا, وہی وہ وزیر آباد والا عامر چیمہ شہید کا تھا, اور کئی عامر چیمہ. جی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو ختم کر دیں گے. بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سے, کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے. یہ عاشق لوگ جو ہیں یہ تو پھر وہ چلتے رہیں گے, یہ ختم نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو ہیں وہ ایک پروانہ اگر دنیا سے جاتا ہے تو اپنی جگہ 100 پروانے آگے وہ تیار کر جاتا ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی جو محبت, اور اس خاندان کا دیکھیں نا وفا کا کیا عالم ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی, آپ نے فرمایا کہ سیدہ پاک کی, یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ 4 پشتیں صحابی ہیں. آپ کا دادا صحابی, والد صحابی, والدہ صحابی, خود والدہ صحابیہ, خود صحابیہ ہیں, خود صحابی ہیں, اور آگے آپ کی اولاد پاک جو ہے, آپ کے بھائیوں کی جو اولاد ہے سیدنا صدیق اکبر, وہ بھی ہے, وہ بھی آگے صحابی ہیں. اور کس درجہ کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں سارے انسانوں جو احسانوں کا بدلہ تھا وہ اتار دیا, لیکن صدیق اکبر کا احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا, اللہ قیامت میں دے گا. اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ایسا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, کہتے ہیں ایک دن 70,000 جو تھے دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے, اور آپ نے وہ 70,000 دینار ایک دن میں خرچ کر دیے. اور کہتے ہیں کہ جس وہ خرچ کر رہی تھی غرباء میں, اس وقت ان کے جو اپنا جو جبہ مبارک تھا اس پہ پیبند لگے ہوئے تھے, اپنی قمیض مبارک پہ پیبند لگے ہوئے تھے, اور ان کی غیرت دینی کا یہ ہے السلام علیکم کہا, جس کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ موت آ رہی ہو, آپ مر جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا وعلیکم, آگے نہیں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا.
تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کہا اللہ کی تم پہ لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم کافی تھا، لیکن کہا یا رسول اللہ میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کی شان پاک میں گستاخی کرے. میں آخری بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے قیامت میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے، اور اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیان کی ہے، یہ پہلے کس نے بیان کی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ کے وصال کے بعد کیا فرماتی تھی؟ چال میں، ڈھال میں، اعمال میں، کردار میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہ ہے. سیدہ فاطمہ کی شان جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ میری بیٹی، میری صاحبزادی یہ مجھے بڑی محبوب ہے، عائشہ صدیقہ مجھے بہت پیاری ہے، یہ بتایا. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے لوگ بظاہر عقیدت رکھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حدیث میں آیا ہے. اور یہ حدیث بیان کس نے کی ہے؟ اگر ان کی آپس میں چپکلش ہوتی، کوئی دشمنیاں ہوتی، کوئی رنجشیں ہوتی، تو کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے ذکر جو ہے وہ عبادت ہے؟ وہ کس نے کہا؟ پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے، اور اس کے بعد ان کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے صحیح پیار کرتا ہے تو اس کو ان کی یہ بات بھی ماننی پڑے گی. اور یہ ان کی بات مانتے ہو تو ان کی ذات کو نہیں مانتے، جس کی بات کو مانتے ہو اس کی ذات کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ وہ بات جو ہے اس پہ تمہارا یقین لگتا ہے پختہ نہیں ہے. ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کیے. 1,00,000 درہم. عبداللہ بن زبیر کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا ہوا تھا، بڑے کاروباری تھے. ایک ہی دن میں وہ 1,00,000 درہم جو تھے وہ سارے غرباء میں تقسیم کر دیے. اور شام کے وقت خشک روٹی سے، روزے سے تھی، رمضان تھا، شام کو روٹی کھانے لگیں تو خاتمہ نے کہا کہ کچھ راکھی لیا ہوتا ہے 1 درہم اپنے لیے تو اپنا روزہ ہی ہم اچھی طرح کھول لیتے. تو کہا کہ جب تک کوئی بندہ غریب ہو اور میرے سامنے ہو میں کسی سائل کو نہیں لوٹا سکتی، اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. یہ وہ دربار پاک ہے جہاں کسی کو نہ نہیں ہے. لیکن آپ جب ان کی خدمت میں جائیں، جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو ادب بھی تو آپ ویسا ہی کریں نا. اگر آپ وہ ادب نہیں کریں گے تو پھر آپ کو وہ کیسے وہ چیزیں نصیب ہوں گی، وہ عظمتیں، وہ رفتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ تو دوستو عزیزو، اس لیے ضرورت ہے کہ آج سیدہ پاک کا یوم ہے. آج یوم ہمارا تو ہر یوم ہی آپ کو پاس مدر ڈے ہوتا ہے، یہ تو ان کے ہاں ہے جنہوں نے سال میں ایک دفعہ کبھی ماں کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں تو سچی بات ہے اپنی مائیں بھولتی نہیں ہیں، ہمیں تو کبھی اپنی مائیں نہیں بھولتے. ہم تو تہجد میں بھی اپنی ماؤں کے لیے دعا، ہم تو نماز میں بھی ہر مسلمان کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمارا تو ہر ڈے مدر ڈے ہے، ہر ڈے ہمارا جو ہے وہ فادر ڈے ہے. اور ماں اور باپ کے لیے جب آدمی دعا کرنی کوئی بند کر دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے، ماں باپ کے لیے جب دعا کرنی بند کرتا ہے تو اس وقت اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائیں. میں جو فکرہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ مائیں مرتی نہیں ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. وہ تو قبر میں بھی اقبال کہتا ہے اماں جان مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت تہجد کے وقت پھر اٹھتی ہوں گی، پھر میرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں گی. میں تو اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو مجھے کبھی نہیں لگتا میری ماں مر گئی ہے، میں تو جا کے اپنی ماں سے باتیں کرتا ہوں. آج بھی اسی لیے سیدہ پاک کے یوم میں ہم جو اپنی عرض نیاز ان کی بارگاہ میں پیش، ہماری زبانیں اس قابل کہاں ہیں کہ ان کی شان بیان کریں. جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کو سلام جبریل امین پیش کرنے کے لیے آئیں، جن کی سلیکشن رب تعالیٰ کے حضور سے ہو، ہم ان کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے غلاموں میں ہمیں شامل فرمائیں. قیامت کے روز یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابیاں عطا فرمائیں نا جنت کی، تو خدا کے لیے ہمیں نہ بھولیں. ہم آپ کی صاحبزادی کے غلام ہیں، ادنا غلام ہیں، ان غلاموں میں ہمیں شامل فرما لیں. ہم بڑے مصیبت زدہ ہیں، ہماری بس ہو گئی ہے جس مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں، نظر کرم فرمائیں. سب حضرات جو ہیں وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ابو الاخل درود پاک پڑھ لیں تاکہ ہم پھر دعا کر سکیں سب مل کے. اچھا
ایک تو جی آج ہمارے عزیز جو کاشف ہیں دائرہ مخلصین کے اہم رکن ہیں، ہماری کیبنٹ کے ممبر ہیں، ان کے والد کی آج سالانہ برسی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں جنرل معظم صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا اگلے اتوار کو ہم یہاں پہ ان کی فاتحہ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی ایصال ثواب میں ختم ہوگا، تو سب احباب جو ہے وہ پڑھ کے آئیں اپنے گھروں سے ان کے لیے۔ وہ جب فوت ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں، اور ان کے لیے دعا بھی میں نے ہی کرائی اور دائرہ مخلصین کے سارے۔ وہ دائرہ مخلصین کی بڑی اہم رکن تھی جنرل صاحب کی والدہ، اور میں اور شاہد میاں جو تھے، ان کی وفات والا جو رمضان ہے اس میں اپنی وفات سے کوئی 10-12 دن پہلے انہوں نے ہمیں افطار کروائی، اور اگرچہ ان کی طبیعت جو تھی کافی کمزور تھی، لیکن وہ خود چل کے آئیں اپنے بیڈ روم سے باہر، اور کھانے پکڑ پکڑ مجھے اور شاہد کو پیش کرتی رہیں، اور اتنی محبت سے ہمارے پاس وہ بیٹھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت پہ درجات کو بلند فرمائے۔ اور میں ہمیشہ جلال صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ جلال صاحب، آپ کو جرنیل جس نے بنایا وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ماں کی دعاؤں سے جنرل بنے تھے۔ مجھے انہوں نے بہت ان کی باتیں سناؤں گا اگلی دفعہ۔ مجھے ایک دن کہنے لگیں کہ وہ ابھی میجر جنرل تھے، تو کہنے لگی دعا کریں کہ معظم جو ہے نا وہ جنرل ہو جائے، لیفٹیننٹ جنرل ہو جائے فل۔ تو میں نے کہا جی کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے ایک بہت بڑی ہستی کا جو سفارش کریں تو 1 منٹ میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو جائیں گے میجر جنرل سے۔ تو کہتی پھر دسو نا، پھر تو یہ چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ میں کہا اے جڑی مائی میرے کو بیٹھی ہے، انہیں ہاتھ چکنے نے تھے میجر جنرل تو جنرل بن جانا ہے۔ تو پھر وہ جنرل بن گئے۔ بڑے تحفے طائف انہوں نے میرے لیے بھجوائے، اور ہر رمضان میں میرے لیے بادام بھیجنے اور کھجوریں بھیجنی اور افطاری کا سامان اور شربت اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان نیک سوچوں کے بدلے ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو سب حضرات پڑھ لیں جی اول و آخر درود پاک، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کے کرم سے اذکار کیے، جو تلاوت قرآن حکیم کی، جو نعت شریف پڑھی گئی، جو تبرک کا اہتمام کیا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ کرم کے صدقے، اپنے اسماء مبارکہ اور اسم اعظم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العاشقین سیدنا بلال حبشی، سیدنا اویس کرنی، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، اصحاب بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم پہ یہ جو مصیبت اور آفت آئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم سب کو اس وبا، اس مصیبت سے اللہ کریم محفوظ فرما۔ اللہ کریم اگر کسی نے جان بوجھ کے
اس وائرس کو پیدا کیا ہے تو اس بیماری اس آفت کو انہی کی طرف لوٹا دے، جنہوں نے یہ بنایا ہے انہی کی طرف اس کو لوٹا دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو نسبتوں کا احترام کرتا ہے۔ تو نے ہمیں بہترین امت قرار دیا، اس بہترین امت کو بہترین صحت بھی عطا کر دے۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کو آباد کر دے۔ اللہ کریم ہم پہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم ہم اعتراف کرتے ہم سے خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، ہم سے بڑے گناہ ہوئے، بڑی خطائیں ہوئیں، لیکن تیری رحمت کا ایک قطرہ ان سب گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ اللہ کریم تیرے کلزم رحمت کا اتنا بڑا ایک چھینٹا ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو نے خیال حق میں کن فرمانا ہے اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ہم پہ کرم فرما دے، امت مسلمہ پہ کرم فرما دے، اپنی مخلوق پہ کرم فرما دے، جو معصوم لوگ ہیں اللہ کریم ان پہ کرم فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، عزت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جن لوگوں نے سازش کی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ کریم ان وزیروں مشیروں کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی نسلوں کو برباد فرما دے، پاکستان کو غیرت مند حکمران عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام عطا فرما دے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام سچا پکا عطا فرما دے، کوئی سلطان محمود غزنوی جیسا عطا فرما دے۔ اللہ کریم پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو برباد فرما دے۔ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو کوئی ایسا عظیم عطا فرما دے بندہ جو واپس لے کے اس ملک کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ کریم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، سب کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما دے، سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ بالخصوص دارہ مخلصین کے احباب جو ہیں، ان کے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان سب کی کامل بخشش فرما، سب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ بالخصوص حضرت میاں جی اور اماں جی رحمہ اللہ پہ اپنا خاص کرم فضل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ کریم ایک ایک دوست کے والدین کا نام اس وقت لینا وقت کی کمی ہے، تیری ذات کو جانتی ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ جتنے دارہ مخلصین کے احباب کے والدین، والدہ یا کسی کے والد دنیا سے جا چکے، اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ کریم دارہ مخلصین کے تمام احباب جس شہر میں دنیا میں جہاں جہاں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ ہمارے دوست چودھری اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان کی دلی آرزوئیں پوری فرما۔ زاہد قریشی صاحب کی دلی آرزوئیں پوری فرما۔ اللہ کریم نوید چاند صاحب ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عطا فرما، ان پہ اپنا کرم فرما۔ قدرت اللہ پہ اپنا کرم فرما۔ نور صاحب جو امریکہ والے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا ان کے جو عزیز فوت ہو گئے، اللہ کی ان کی بخشش فرما، ان پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ ہمارے سارے دارہ مخلصین کے احباب اللہ کریم تو جانتا ہے، یہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہیں، یہ ام المومنین امہات المومنین کے غلام ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے سچے سچے غلام ہیں۔ اللہ کریم ان کو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم بدنیت لوگوں سے ہمیں بچا۔ شبنم محسن صاحبہ ہماری بیٹی جو ایڈوکیٹ ہے، اور غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ کی آمنہ عامر، زمرد فاطمہ، طاہر خاور، عامر جاٹ، صفدر خان جو کینیا والے ہیں، ان پہ اپنا کرم فضل فرما۔ سیدہ صادقہ خالد کراچی سے دعا کے لکھا، ان پہ کرم فرما۔ افطار ہو گئی، اللہ کریم ہمارے یہ روزے جو ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ ہمیں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔